زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے فیض جھوٹوں کا، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ کیا ہوگا تیری دید کی لذت کا عالم، دیوانوں نے اب تک تو تیرا نام سنا ہے۔ بڑا بے چین رکھتی تھی تعلق داریاں اس کی، ادھر میری جنوں خیزی ادھر بیزاریاں اس کی۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور انجیدہ نہ ہو، ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باپ سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ بڑی عظمت کی بات ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اس کو چھپا لو، حتیٰ کہ لوگ گمان کرنے لگیں کہ تم بڑی راحت سے ہو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ زندگی کے کٹھن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ انسان ڈاک کے ڈبوں میں موجود خطوں کی مانند ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے قریب تو ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے کے اندر کیا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، اس سے بڑے بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ مسجد ڈھاوے مندر ڈھاوے، ڈھیندا جو کچھ ڈھاوے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، مشکلیں وہی حل کرے گا۔ ناکامی تکرار کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ نہ خدا پرست ملے نہ بت پرست ملے، فقیر جہاں بھی ملے عشق میں مست ملے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اس دنیا کا سب سے بدبودار اور منافق شخص پتہ ہے کون ہے؟ جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور آپ کی مخالفت بھی کرے۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے یزید کون ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جن کو یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ ایک عین تھی پھر شین تھا، کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس بھی، پھر ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، عشق تھا بس عشق تھا۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ ہم تھے ٹھہرے ہوئے پانی پہ کسی چاندی کا عکس، جس کو اچھے بھی لگے اس نے بھی پتھر پھینکا۔ اتنے برے تو نہ تھے ہم جتنے الزام لگائے لوگوں نے، بس کچھ مقدر برے تھے، کچھ آگ لگائی اپنوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محبت کا تو نہیں پتہ، لیکن نفرت انسان دل سے ہی کرتا ہے۔ وضو نوجوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، دعا بچوں کی طرح مانگو۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں یا کسی کی دعاؤں میں۔ دل کو بھی صاف رکھیں، صرف روزہ رکھنے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔
نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ سلجھا ہوا سفر سمجھتے ہیں مجھ کو لوگ، الجھا ہوا سا مجھ میں کوئی دوسرا بھی ہے۔